آج میں آپ کو نعیم کی کہانی سناتا ہوں۔ کچھ سال پہلے کی بات ہے۔ نعیم ایک فیکٹری میں کام کرتا تھا۔ گھر میں بیوی، 3 بچے اور بیمار والد تھے جو اپنی بیماری کی وجہ سے گھر پر ہی رہتے تھے۔ گھر کرائے کا تھا، سر پر کچھ قرضہ تھا اور ساتھ ہی نعیم اپنے والد کا علاج بھی کروا رہا تھا۔ نعیم روز صبح اٹھتا، کام پر جاتا، سارا دن محنت کرتا اور شام کو تھک ہار کر واپس آتا، کھانا کھاتا اور سو جاتا۔ کسی نے بھی کبھی نعیم سے نہیں پوچھا کہ نعیم تم کیسے ہو، ٹھیک تو ہو؟ اور شاید یہ سوال اس نے خود سے بھی کبھی نہیں پوچھا تھا۔ ایک رات اس کی بیوی نے دیکھا کہ وہ اندھیرے کمرے میں چپ چاپ اکیلا خیالات میں گم بیٹھا ہے۔ بیوی نے پوچھا کیا ہوا؟ اس نے چھوٹا سا جواب دیا، کچھ نہیں، بس تھکا ہوا ہوں۔ بیوی نے اصرار کیا پر نعیم نے بات ٹال دی۔ رات گزر گئی، صبح وہ اٹھا اور اپنے روز کے معمول کے مطابق کام پر چلا گیا۔ 6 مہینے بعد نعیم ہاسپٹل کے ایمرجنسی وارڈ میں بیڈ پر لیٹا ہوا تھا۔ اسے 38 سال کی عمر میں دل کا دورہ یعنی ہارٹ اٹیک ہوا تھا۔ ڈاکٹرز نے رپورٹس دیکھنے اور کچھ سوالات کرنے کے بعد نعیم سے پوچھا، آپ کو اتنا اسٹریس تھا پر آپ نے کبھی کسی کو کچھ بتایا کیوں نہیں؟ نعیم کا جواب تھا، مرد ہوں، کیا بتاتا۔ یہ کہانی صرف نعیم کی نہیں ہے، یہ ان لاکھوں مردوں کی کہانی ہے جن کا روز کا یہی معمول ہے۔ صبح اٹھ کر کام پر جانا، سارا دن کھجل خوار ہونا، تھک ہار کر آنا اور اگلی صبح پھر وہی روٹین۔ یہ وہ لاکھوں مرد ہیں جو حالات کی سختیاں برداشت کرتے ہیں پر کسی سے کچھ نہیں کہتے۔ وہ ہر روز اندر سے ٹوٹ رہے ہوتے ہیں لیکن محسوس نہیں ہونے دیتے کیونکہ مرد روتے نہیں ہیں۔ آج ہم اسی پر بات کریں گے کہ مرد کیوں نہیں روتے اور یہی ایک جملہ کئی مردوں کی جان کیوں لے لیتا ہے۔ تو چلیں ویڈیو کو شروع کرتے ہیں آپ کے سبسکرائب کے ساتھ۔ امیجن کریں، ایک 5 سال کا بچہ ہے، کھیلتے کھیلتے گر جاتا ہے، چوٹ لگتی ہے تو وہ رونا شروع کر دیتا ہے۔ اب اگر یہی بچہ لڑکی ہوتا تو ماں دوڑ کر آتی، گلے لگاتی، آنسو پوچھتی، پر یہ بچہ ایک لڑکا ہے، اس لیے باپ کہتا ہے مرد بن، مرد روتے نہیں۔ چاچا کہتا ہے لڑکا ہو کر اتنی سی بات پر رو رہا ہے۔ وہ بچہ چپ ہو جاتا ہے، اپنی تکلیف کو اندر ہی اندر دبا لیتا ہے، اور اس دن وہ بچہ ایک نئی بات سیکھتا ہے، میرا رونا میری کمزوری ہے کیونکہ میں ایک مرد ہوں اور مرد روتے نہیں۔ اسکول میں دوست سے لڑائی ہو تو باپ سے سننے کو ملتا ہے کہ مرد بن۔ امتحان میں فیل ہو کر رو پڑے تو سننے کو ملتا ہے مرد بن۔ پہلی محبت میں دل ٹوٹے تو دوستوں سے سننے کو ملتا ہے کہ مرد بن۔ نوکری چلی جائے، قرضہ چڑھ جائے، باپ گزر جائے تو ہر جگہ سے آواز آتی ہے مرد بن۔ مطلب یہ کہ زندگی کے ہر موڑ پر اسے یہی سکھایا جاتا ہے اور آخرکار وہ مرد بن جاتا ہے یا شاید بننے کی ناکام کوشش کرتا رہتا ہے۔ سائیکولوجی میں اس پورے پروسیس کو ایموشنل سپریشن کہتے ہیں، یعنی اپنے جذبات اور احساسات کو اپنے اندر ہی دبا لینا، اور وہ یہ صرف ایک دن نہیں کرتا، پوری زندگی کرتا ہے۔ ریسرچ بتاتی ہے کہ لڑکوں کو بچپن سے ہی لڑکیوں کے مقابلے میں بہت کم انکریج کیا جاتا ہے کہ وہ اپنے جذبات کا اظہار کریں۔ مجھے پتا ہے کہ آپ میں سے بہت لوگ اس وقت یہ سوچ رہے ہوں گے کہ یار یہ تو لائف ہے، سب کی لائف میں مشکلات ہوتی ہیں، اس لیے مرد کو اسٹرانگ ہونا چاہیے، اور میں اس بات سے بالکل بھی انکار نہیں کر رہا، مرد کو بالکل اسٹرانگ ہونا چاہیے۔ لیکن میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، کیا وہ نعیم جو 38 سال کی عمر میں ہاسپٹل پہنچا وہ کمزور تھا، یا وہ اتنا اسٹرانگ بن گیا تھا کہ زندگی میں کبھی کسی سے اپنے دل کی بات ہی نہیں شیئر کر سکا؟ اب جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ پراپر سائنس ہے اور یہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ جب آپ دکھی، پریشان یا غصے میں ہوتے ہیں تو ان جذبات کو دبا لینا آپ کے دماغ کے لیے بالکل بھی آسان نہیں ہوتا۔ سوچیں کہ آپ نے پانی کی ایک بھری ہوئی بالٹی اٹھائی ہوئی ہے۔ جب تک بالٹی آپ کے ہاتھ میں ہے آپ کی باڈی کو محنت کرنی پڑ رہی ہے۔ ٹویسٹ یہ ہے کہ آپ بالٹی نیچے نہیں رکھ سکتے، آخرکار آپ کی باڈی تھک جائے گی اور اسے مزید نہیں اٹھا پائے گی۔ آپ کے جذبات اور فیلنگز بھی بالکل اس پانی کی بالٹی کی طرح ہی ہیں۔ آپ کے دماغ کو انہیں دبائے رکھنے کے لیے لگاتار محنت کرنی پڑتی ہے اور بالآخر دماغ بھی تھک جاتا ہے۔ جب دماغ ڈسٹرب رہتا ہے تو آپ اپنے ڈیلی لائف کے کام ٹھیک سے نہیں کر پاتے، یادداشت کمزور ہو جاتی ہے، چڑچڑاپن آ جاتا ہے،
اور انسان زندگی سے بیزار ہونے لگتا ہے۔ سننے میں شاید یہ بات عجیب لگے، پر یہ کڑوا سچ ہے۔ ریسنٹ سائیکولوجیکل ریسرچ کے مطابق جب آپ اپنے ایموشنز کو سپریس کرتے ہیں تو باڈی میں ایک اسٹریس ہارمون ریلیز ہوتا ہے جسے کورٹیزول کہتے ہیں۔ جب یہ ہارمون باڈی میں زیادہ ریلیز ہوتا ہے تو دل پر بوجھ پڑتا ہے، امیون سسٹم کمزور ہو جاتا ہے، مایوکارڈیل انفریکشن یعنی دل کا دورہ پڑنے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ وہ نعیم جو ہسپتال پہنچا اس کا صرف دل بیمار نہیں تھا، اس کی پوری زندگی کا ٹراما تھا جو اب اس کا دماغ مزید برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ سائیکولوجی کہتی ہے کہ مرد اور عورت دونوں ہر چیز کو ایک ہی طرح محسوس کرتے ہیں، دونوں کا دماغ ایموشنز کو پروسیس کرنے کے لیے اتنی ہی محنت کرتا ہے، دونوں کو اتنی ہی تکلیف ہوتی ہے اور دونوں ہی رونا چاہتے ہیں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ مرد کو سکھایا جاتا ہے کہ اسے رونا نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ مرد محسوس نہیں کرتا، وہ سب محسوس کرتا ہے پر ظاہر نہیں ہونے دیتا۔ وہ ایک مضبوط پہاڑ کی طرح کھڑا رہتا ہے، پر وقت کے ساتھ ساتھ وہ پہاڑ اندر سے کھوکھلا ہو جاتا ہے۔ جب آپ اپنی اداسی یا درد کو چھپاتے ہیں تو وہ ایموشنز ختم نہیں ہوتے، وہ جمع ہوتے رہتے ہیں اور پھر باہر نکلنے کا کوئی اور راستہ ڈھونڈتے ہیں۔ زیادہ تر مردوں میں وہ راستہ ہوتا ہے غصہ۔ وہ بندہ جو اصل میں دکھی تھا اپنا دکھ ظاہر نہیں کر پاتا تو وہ چیختا ہے، غصہ کرتا ہے، چیزیں توڑتا ہے، بیوی پر، بچوں پر غصہ نکالتا ہے۔ یہ وہ جذبات نہیں ہوتے جو وہ ایکسپریس کرنا چاہتا تھا، یہ اس کے ایموشنز ہیں جو غلط راستے سے باہر نکل رہے ہیں۔ کچھ مردوں میں یہ راستہ شراب یا نشہ بھی بن جاتا ہے۔ اسی لیے سائیکولوجی کہتی ہے کہ مردوں میں ڈپریشن بھی الگ طرح نظر آتا ہے۔ عورت کو ڈپریشن ہو تو وہ روئے گی، بات کرے گی، دوستوں سے شیئر کرے گی، لیکن مرد زیادہ غصہ ہوگا، چڑچڑا ہوگا یا بالکل خاموش ہو جائے گا، اور اسی لیے بہت بار مردوں کا ڈپریشن دکھائی نہیں دیتا۔ پاکستان میں 2019 اور 2020 کے رپورٹڈ سوسائڈ کیسز میں 62% مرد تھے، یعنی اپنی جان لینے والوں میں اکثریت مردوں کی تھی۔ گلوبل لیول پر بھی مرد عورتوں کے مقابلے میں 2 سے 3 گنا زیادہ خودکشی کرتے ہیں۔ پاکستان میں 5 کروڑ سے زیادہ لوگ مینٹل ہیلتھ پرابلمز کا شکار ہیں، اور WHO کی رپورٹ کے مطابق پاکستان میں ہر 1 لاکھ کی آبادی کے لیے صرف 0.19 سائیکیٹرسٹ ہیں، یعنی 90% سے زیادہ لوگ جنہیں سائیکولوجیکل ایشوز ہیں انہیں کوئی علاج ہی میسر نہیں۔ یہ فیکٹس بتاتے ہیں کہ مرد فیل کرتا ہے پر کہتا نہیں ہے، اندر سے ٹوٹ رہا ہوتا ہے پر دکھاتا نہیں ہے، کیونکہ زندگی پر اسے یہ سکھایا گیا ہے کہ مرد روتے نہیں۔ میرا خیال ہے کہ آج اس ویڈیو کو دیکھنے والوں میں سے کتنے ہی لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے کسی مرد کو، پھر چاہے وہ ان کا اپنا باپ ہو، بھائی ہو، دوست ہو یا شوہر ہو، ان کے درد میں ٹھیک ہوں کہتے سنا ہوگا، اور وہ جانتے تھے کہ وہ ٹھیک نہیں ہیں، پر کسی نے کچھ نہیں کیا، کیونکہ ہم نے بھی یہی سیکھا تھا کہ مرد سے نہیں پوچھتے، وہ خود سنبھال لے گا۔ ابھی تک ہم نے دماغ اور جسم کی بات کی، اب رشتوں کی بات کرتے ہیں۔ سوچئے، ایک کپل ہے، شادی کو کچھ سال ہو گئے ہیں، بیوی محسوس کرتی ہے کہ شوہر دور ہو گیا ہے، وہ ساتھ بیٹھتا ہے پر ذہنی طور پر وہاں نہیں ہوتا، کھانا کھاتا ہے پر بات نہیں کرتا، رات کو ساتھ سوتا ہے پر دونوں کے بیچ ایک عجیب سا فاصلہ ہے۔ بیوی بار بار پوچھتی ہے کہ کیا ہوا، مجھ سے بات تو کرو۔ شوہر کہتا ہے کچھ نہیں ہوا، تم زیادہ سوچ رہی ہو۔ بیوی تنہا ہوتی جاتی ہے اور مرد اکیلا ہوتا جاتا ہے، دونوں ایک ہی گھر میں رہتے ہیں پر دونوں اندھیروں میں کھڑے ہیں۔ یہ کوئی انوکھی کہانی نہیں ہے، یہ پاکستان کے ہزاروں گھروں کی کہانی ہے، اور اس کی ایک ہی وجہ ہے، مرد نے کبھی سیکھا ہی نہیں اپنے دل کی بات کیسے کرنی ہے اور کس سے کرنی ہے۔ جب چھوٹا تھا تو آنسو چھپائے، بڑا ہوا تو وہ آنسو غصے میں بدل گئے، شادی ہوئی تو خاموشی اختیار کر لی۔ بیوی کو لگتا ہے شوہر محبت نہیں کرتا، پر اصل میں شوہر کو پتہ ہی نہیں ہے کہ محبت کیسے ظاہر کرنی ہے، کیونکہ وہ خود اندر سے ٹوٹا ہوا ہے۔ اور بچے، ریسرچ بتاتی ہے کہ جب گھر میں باپ اپنے جذبات ظاہر نہیں کرتا تو بچے بھی یہی سیکھتے ہیں۔ یہ سائیکل اسی طرح اگلی جنریشن میں ٹرانسفر ہو جاتی ہے، جس طرح ہم نے اس ویڈیو میں انٹر جنریشنل ٹراما کی بات کی تھی۔ نعیم کے باپ نے بھی یہی کرا، نعیم نے بھی یہی کیا، اور آج نعیم کا بیٹا بھی اسی راستے پر چل رہا ہے۔ ہم میں سے بہت سے لوگ، جن میں میں بھی شامل ہوں، ایک ایسی سوسائٹی میں پلے بڑے ہیں جہاں مرد ہونے کا مطلب ہے خاموش رہنا، صبر کرنا اور سب کچھ خود برداشت کر لینا۔ اس سوسائٹی میں بہت کچھ اچھا بھی ہے، مرد کو مضبوط بننا پڑتا ہے، مشکلوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن
مضبوطی کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اندر سے خالی ہو جائیں. مضبوطی کا مطلب یہ نہیں کہ درد کو محسوس کرنا چھوڑ دیں. مضبوطی کا مطلب یہ نہیں کہ رشتے ٹوٹتے رہیں اور آپ بس کہتے رہیں میں ٹھیک ہوں. ریسرچ کہتی ہے کہ جو مرد اپنے جذبات سمجھتے ہیں اور ان کا اظہار کرتے ہیں ان میں انزائٹی 40% تک کم ہوتی ہیں ان لوگوں کے مقابلے میں جو سب کچھ اندر رکھتے ہیں. یعنی رونا، بات کرنا، محسوس کرنا یہ کمزوری نہیں ہے، یہ اصل میں آپ کو مضبوط کرتا ہے. اب آپ کے ذہن میں یہ سوال آ رہا ہوگا کہ اس کا سولیوشن کیا ہے؟ روز رات کو سونے سے پہلے صرف 1 منٹ اپنے لیے نکالیں اور خود سے ایک سوال پوچھیں، آج میں نے کیا محسوس کیا؟ شروع میں شاید آپ کو یہ عجیب لگے، شاید کوئی جواب بھی ذہن میں نہ آئے، پر روز کرتے رہیں، آہستہ آہستہ جواب آپ کو ملنے لگیں گے. صرف ایک کسی انسان کو اپنا بنائیں، چاہے وہ آپ کا باپ ہو، بھائی ہو، دوست ہو یا بیوی ہو. ایک ایسا انسان جس سے آپ کہہ سکیں یار آج کا دن بہت برا تھا، آج یہ مسئلہ ہوا. بس اتنا. کوئی لمبی تھراپی یا لمبی باتیں ضروری نہیں ہیں، صرف 1-2 جملے، اور یہی آپ کی ریکوری کی طرف پہلا قدم ہوگا. پاکستان میں ایک مرد کے لیے ہیلپ مانگنا سب سے مشکل کام ہے، کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ مدد مانگنا یعنی ہار مان لینا ہے. پر میں آپ سے ایک بات کہتا ہوں، وہ نعیم جو ہاسپٹل میں پڑا تھا، کیا وہ جیت گیا تھا کیونکہ اس نے مدد نہیں مانگی تھی؟ مدد مانگنا ہار نہیں ہوتی. مدد مانگنے کا مطلب یہ بتانا ہے کہ مجھے خود کی پرواہ ہے، مجھے اپنے چاہنے والوں کی فکر ہے. اب ایک آخری بات، پاکستان میں 1 لاکھ سے زیادہ مرد ہیں جو اس وقت ایک ایسا بوجھ اٹھا کر جی رہے ہیں جس کے بارے میں انہوں نے کبھی کسی کو کچھ نہیں بتایا. کچھ اپنے درد کو غصے میں بدل چکے ہیں، کچھ نشے میں، کچھ خاموشی میں، اور کچھ وہ راستہ چن لیتے ہیں جو کبھی شروع ہی نہیں ہونا چاہیے تھا، صرف اس لیے کیونکہ انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ رونا، بات کرنا یا مدد مانگنا بھی ایک راستہ ہوتا ہے. ہو سکتا ہے آج یہ ویڈیو دیکھتے ہوئے آپ کو کوئی انسان یاد آ گیا ہو، تو یہ ویڈیو انہیں ضرور شیئر کریں، ساتھ میں ایک چھوٹا سا میسج بھی لکھیں کہ یار یہ ضرور دیکھنا. دا برین بائٹس پر میں آپ سے ملتا ہوں اگلی ویڈیو میں. اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیں.